بلکہ عورتیں تو اب اتنی دین سے دور ہو گئی، انہیں دین دھرم کچھ پتہ ہی نہیں۔ پہلے ماں اپنے بچے کو نماز بھی سکھاتی تھی، وضو بھی سکھاتی تھی، غسل بھی سکھاتی تھی، یعنی ماں اپنے بچے کو پیر کی طرح توجہ دیتی تھی، بلکہ پیر جہاں تک نہیں پہنچا سکتا وہاں تک ماں پہنچاتی۔ یہ بات طویل ہوگی، میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ بابا فرید کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، صرف اشارتاً اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر کا بچپنا ہے، چھوٹے سے آپ ننھے سے بچے ہیں نا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز۔ بہت مشہور بات ہے، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا، بس آپ کو اشارتاً میری بہنوں کی اللہ توجہ میری طرف کر دے۔ کہا بیٹے نماز پڑھو، فرید نماز پڑھو۔ یہ بابا فرید کی امی کون ہے؟ صابر پاک کی نانی ہے، یہ بہت عظیم خاتون ولی، اپنے وقت کی ولیہ ہے۔ بابا فرید سے کہا بیٹا فرید نماز پڑھو۔ آج ماں بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو مارتی ہے، اسکول جا۔ کبھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی مارتی ہے کہ نماز پڑھ۔ کوچنگ نہیں جاتا، ٹیوشن نہیں جاتا تو مارتے ہیں جا، ورنہ جاہل رہ جائے گا، تیرا مستقبل کیا ہوگا۔ بالکل مارو، ٹیوشن بھیجو، اسکول بھیجو، سب طرف بھیجو، لیکن پہلے نمازی بناؤ، کیونکہ سب ڈگریاں دنیا میں رہے گی، نماز کی ڈگری جنت تک لے جائے۔ بابا فرید کی امی نے کہا بیٹے نماز پڑھیں گے۔ ننھے سے بچے تھے، معصومیت کے ساتھ پوچھا امی نماز سے کیا ملتا ہے؟ اب ماں نے سوچا کہ بچہ ہے، کوئی ایسی لالچ دو کہ یہ نماز پڑھے۔ کہا بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے، بیٹے نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ امی شکر ملتی، شکر بڑی پسند تھی، امی شکر ملتی ہے، ہاں بیٹے نماز پڑھو۔ ماں نے وضو کا طریقہ سکھایا۔ آج میری مائیں اور بہنیں، میں ان کی بے عزتی کرنے نہیں آیا، بہت عزت والی میری بہنیں ہیں۔ ویسے تو عورت کی عزت ہمارے یہاں بہت بڑی ہے، اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ ماں ہو تو جنت، بیٹی ہو تو جنت، بیوی ہو تو جنت۔ بڑی عزت ہے ہمارے یہاں عورتوں کی، ہم کبھی عورتوں کو ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ہمارے عورت کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ صفیہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب اللہ اکبر حضرت ام حبیبہ ہے۔ بڑی عظیم ہے یہ خواتین، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، بڑی عظیم ہے ہمارے یہاں کی خواتین، اللہ نے بڑے مرتبے دیے ان کو۔ تو ماں نے کہا بیٹے شکر ملے گی، نماز پڑھو، سب سکھایا، کھڑا کیا۔ جیسے یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پوری ہونے سے پہلے مصلی کے نیچے شکر کی پڑی باندھ کے رکھ دی۔ انہوں نے سلام پھیرا، امی شکر، اب بیٹے دعا تو کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ بیٹے نے دعا مانگی، اللہ مجھے شکر دے۔ کہا ماں شکر کا مصلی ہٹاؤ، شکر ملی، بہت خوش ہوئی۔ او اتنی شکر، غربت کا دور تھا، اس دور میں شکر بڑی چیز تھی۔ آج اپنے بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں بچوں کو گڑ مل جاتا تھا تو دن بھر ان کی عید ہو جاتی تھی، آج ہمیں گڑ مل گیا ہے، لیکن شکر ملی، بہت خوش ہوئے۔ پھر کیا تھا؟ دوسرے وقت کا انتظار، نماز تو 5 ٹائم ہوتی ہے، 5 بار شکر، مزے ہی مزے۔ دوسرے ٹائم کا انتظار خود ہوا، نماز کا وقت آیا، پھر نماز، امی شکر، بیٹے مصلی تو اٹھاؤ دعا کر کے، پھر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، بابا فرید نماز کے عادی ہو گئے۔ ایک دن نماز کے ٹائم میں باہر تھے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے تھے، ادھر نماز کا ٹائم ہوا، ماں نے انتظار کیا، گھر نہیں آئے۔ ماں نے سوچا اللہ میں نے بیٹے کو نمازی بنایا ہے اور وہ ضرور نماز پڑھے گا، لیکن شکر بھی ڈھونڈے گا، اگر اس کو شکر نہیں ملی تو میں جھوٹی ثابت ہو جاؤں گی، اور آج اگر میں جھوٹی ثابت ہو گئی میرے بچے کو نہ پھر مجھ پہ یقین ہوگا نہ تجھ پر یقین ہوگا، وہ کیا کس طرف جائے گا مجھے نہیں پتا، اور وہ تو بے دینی کی طرف چلا جائے گا۔ مولا میری لاج رکھ لے، میرے بچے کے پاس مجھے رسوا مت کر۔ ماں سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہی ہے، ادھر جنگل میں بابا فرید چھوٹے چھوٹے بچوں کہتے بچوں نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھو۔ بچوں نے کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا بھائیو شکر ملتی ہے۔ شکر؟ پھر جنگل میں شکر کہاں؟ سب نے نماز پڑھی، کپڑے چادریں بچھا دی، نماز۔ کہا فرید شکر کا ہے؟ کہا مصلی تو ہٹاؤ۔ جب مصلی ہٹایا
تو وہاں شکر کی پڑیوں کا تصور تھا کہ شکر کی پڑی ملے گی، لیکن وہاں پڑی نہیں تھی بلکہ شکر کا ایک حوض تھا، شکر کا حوض تھا۔ جتنی بچوں نے چاہی شکر لی، اور پھر بابا فرید دوڑے دوڑے گھر آئے۔ ماں سجدے میں رو رہی تھی، اللہ میری لاج رکھ لے۔ ماں غضب ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اب بھی کہے گا شکر نہیں ملی، میں کیا جواب دوں گی؟ سر سجدے سے کیا غضب ہوا؟ کہا ماں روز گھر میں نماز پڑھتے تھے تو شکر کی پڑی ملتی تھی، آج جنگل میں دوستوں کے ساتھ نماز پڑھی، شکر کا پورا حوض ملا ہمیں۔ ماں نے کہا اب وقت آ گیا ہے سچی بات سے پردہ اٹھانے کا۔ اب بیٹے ایک بات بتائیں، فرق کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھتا تھا، ماں شکر دیتی تھی، اور جنگل میں نماز پڑھا، شکر آج تجھے اللہ نے دی ہے۔ ماں اپنی طاقت کے مطابق شکر دیتی تھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق شکر دی ہے۔ لیکن بیٹا آج سن، شکر کے لیے نماز پڑھی نا، شکر ملی، شکر کے لیے نماز پڑھی، شکر ملی۔ اب شکر کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو نے شکر کے لیے نماز پڑھی، شکر مل گئی، اللہ کے لیے پڑھ، تجھے اللہ ملے گا، اور اللہ ملے گا تو پھر سب ملے گا، کائنات تیری ہو جائے گی۔ پھر ماں نے وہ باتیں بتائی